اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. To all the participants of Quran Time, it is Sunday and we are back on our Quran Time. What we are doing is we are doing the secrets of Surah Yasin, and today we are on the 10th secret. It is our 10th talk, and what I have chosen to speak to you all today is about the kun. Kaf, Noon, kun. As the verse goes in Surah Yasin, Innama amrahu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. در حقیقت جب اللہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کن، پھر وہ ہو جاتا ہے. This kun has always been a mystery. For me, like since I started learning the Quran and learning the deep meanings of the Quran, it always attracted me. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کن، یہ کیا ہے کن، یہ کیسے ہوا کن، اور یہ کس طرح ہوا کن. لیکن قرآن اللہ کی جو کتاب ہے، جتنے سوال آپ رکھتے ہیں اپنے دل میں، جیسے آپ اس کو ریفر کرتے ہیں، وہ سارے جوابات آپ کو دیتی جاتی ہے. اور as I studied and I moved ahead, مجھے یہ جواب ملتے گئے اور کہ یہ کن کیا ہے. اور مجھے یہ جواب ملے کبھی خیبر کی ہسٹری میں، کہ جب پیغمبر اسلام نے نادی علی پڑھا اور مدد کے لیے علی کو پکارا، تو چشم زدن میں مولا علی ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وداؤٹ اینی ٹائم لاسٹ. جب میں نے پڑھا کہ جناب سیدہ سے بچوں نے سوال کیا کہ سارے بچے، آج عید کا دن ہے اور سارے بچے جو ہیں نئے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس آج نئے لباس نہیں ہیں، تو ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ابھی درزی تمہارے کپڑے لائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا اور کسی نے کہا کہ حسنین کا درزی آیا ہے اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ جنت سے آ گئے. سو ایسی بہت ساری چیزیں جب میں نے پڑھی تو میں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ اسی کو کن کہتے ہیں، کہ when there is no time lost، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی there are دو زمانے ہیں، دو قسم کے زمانے، two types of worlds. ایک جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے، جس میں ہم رہتے ہیں. تو جس میں ہم رہتے ہیں ہمیں ہر چیز کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ہر چیز کا انتظار مطلب کہ کل سویرا ہوگا تو کل ہم یہ کام کریں گے، اور پھر یہ کام ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوگا. مینس اٹس اے گریجول پروسیجر. ہر چیز ہونے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے بیج بویا، اگر ہم نے زمین میں آم کا بیج بویا ہے تو اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. آم کی اگر گٹلی ہم نے بوئی ہے یا کوئی بھی قسم کا ہم نے بیج بویا ہے، سو وی ہیو ٹو ویٹ کہ وہ جرمینیٹ ہوگا، پھر وہ کوپل نکلے گی، اس کے بعد میں وہ پودا تھوڑا سا بڑا ہوگا، پھر مضبوط ہوگا، پھر اس میں
پتے آئیں گے, پھر اس میں پھول آئیں گے, پھر اسے کئی سیزن, اٹ ہیز ٹو پاس تھرو مینی سیزنز, اینڈ دین فائنلی کیا ہوگا کہ فائنلی وہ ہمیں پھل دے گا, ڈپینڈنگ اپون واٹ, کہ اگر ناریل ہے یا کھجور ہے تو آپ کو کئی سال انتظار کرنا پڑے گا, اگر آم ہے تو کئی سال انتظار کرنا پڑے گا, اگر کوئی اور پھل ہے تو بھی کچھ سال انتظار کرنا پڑے گا. It depends upon the fruit. تو نیچرلی یہ ایک ٹائم باؤنڈ ورلڈ ہے کہ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آج ہم جو کام کریں گے تو کل اس کا رزلٹ آئے گا. لیکن جو ایٹرنل ورلڈ ہے کہ جس میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, جسے ہم اس کا ایگزامپل ایک معراج میں بھی پاتے ہیں کہ جس میں ٹائم نہیں گزرتا اور بات مکمل ہو جاتی ہے, پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام 7 آسمان کے اوپر عرش پر گئے, کرسی پہ گئے, لوح تک پہنچے, قلم تک پہنچے, سدرہ پہ گئے, اور پھر نور کے دریاؤں میں ہوتے ہوتے پروردگار سے قاب قوسین پر ملے. اور دیکھیے مجھے کہنے کے لیے اتنا وقت لگا, تو اتنے ڈسٹینسز طے کرنے کے لیے what is the time, there is no, وہاں پہ وقت ہی نہیں, it is out of time bound, اس لیے وہ ابھی گئے اور ابھی لوٹ آئے. تو اسے ہم کہتے ہیں ایک وہ دنیا ہوتی ہے جہاں پہ پروسیجر ہوتا ہے اور پروسیس ہوتا ہے, ہر چیز پروسیڈ ہوتی ہے آگے, لیکن ایک دنیا وہ ہوتی ہے جہاں کہتے ہیں اور بس ہو جاتا ہے, ادھر ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. تو ٹائم باؤنڈ کہاں نہیں ہے؟ جہاں انسان تکلیف میں گرفتار نہیں ہوتا, بس اگر خوشیوں کا حال ہے تو خوشیاں ہی مناتا رہتا ہے, جہاں پہ انسان کو بڑھاپا نہیں ہوتا, جہاں پہ انسان کو کمزوری نہیں ہوتی, he doesn't lose any of his strength or youth, کیونکہ ٹائم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا, بلکہ there doesn't exist time, وہاں پہ ٹائم ایگزسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب میں ایک ذکر پڑھا تھا کہ جنت میں جب ایک کسان گیا تو اس نے کہا کہ جنت میں کتنے پھل کھاؤں, میں جنت میں کہاں کہاں کی سیر کروں, کیونکہ اسے تو عادت تھی کام کرنے کی, تو وہ ہمیشہ پھل اور پھول اگاتے رہتا تھا, کھیتی باڑی کرتا رہتا تھا. تو اس نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کھیتی کرنا ہے یہاں پر جنت میں. تو اللہ وہاں پر کن کی دنیا ہے, کسی کے لیے کوئی چیز کی منادی نہیں ہے, جو چاہے گا اسے وہ ملے گا. تو اللہ نے اسے کچھ بیج عطا کیے, اس نے یہاں بیج بوئے کھیت میں اور پل میں وہ تیار ہو گئے. سو دیر از نو پروسیس اوور دیر, ہم کہتے ہیں بہترین, ہمیں وہاں پر بہترین غذا ملے گی کھانے کے لیے, لیکن کوئی وہاں پر پھلوں کو اگائے گا نہیں. وہاں پر ہمیں جو پرند کا گوشت ہم پسند کرتے ہیں کھانے کے لیے, ہمیں وہ گوشت ملے گا کھانے کے لیے, بھنا ہوا, پکا ہوا, لیکن وہاں پہ کوئی انہیں حلال نہیں کرے گا. It is just a world of kun. اگر آپ چاہیں گے, آپ کہیں گے, ہو جائے گا, وہ پروسیس میں چیز نہیں جانے والی. تو that is an eternal world, جہاں پہ ٹائم نہیں گزرتا, جہاں پہ ٹائم ہوتا ہی نہیں, جسے ہم کہتے ہیں eternal. تو یہ 2 قسم کی دنیا ہے. تو اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمیں جنت سے ملی ہیں اور اس دنیا سے ملی ہیں, اور وہ اس لیے ملی ہیں کہ کچھ جنت کے لوگ اس دنیا میں اتر کے آئے. تو جب وہ اس دنیا میں اتر کے آئے تو ان کے ساتھ وہ چیزیں بھی آ گئیں, جیسے کہ جب جناب آدم آئے تھے تو کیا ہو گیا تھا, جو ان کے لباس تھے وہ جنت کے لباس وہیں رہ گئے تھے, کیونکہ وہ جنت کے لیے نہیں, اللہ نے کہا تھا میں تمہیں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. تو وہ جب زمین پہ آئے تو جنت کی کچھ چیزیں, جو جنت کی چیزیں تھی, لباس تھی, وہ چھوڑ کے آئے. لیکن جب جنت والے یہاں آتے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی چیزیں آتی ہیں. کس طرح؟ جیسے کہ سلام کلام ہے اللہ کا. جب اللہ کا کلام ہے تو مطلب اٹ از این ایٹرنل کلام, یہ اس دنیا سے نہیں ہے. اور آیا کس پہ سلام؟ سب سے پہلے آیا کہاں پہ؟ قلم نے سلام کیا تھا, رسول کو سلام کیا تھا, نام خدا کا ہے. تو نیچرلی جو پیغمبر استعمال کے لیے استعمال کیا وہ جنت کا, بیکاز ہی belongs to that realm.
تو اس لیے جب وہ یہاں پر آئے تو ان کے ساتھ سلام بھی یہاں پر آیا. جب وہ یہاں پر آئی, اس دنیا کا نہیں ہے. You are very lucky, very fortunate کہ you can use it because you are the believer in the holy prophet. آپ انہیں مانتے ہیں, اسی لیے جو انہیں مانتے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, وہ سلام استعمال کر سکتے ہیں آپس میں. اٹ از ہاؤ یو بارٹر, جس طرح آپ ٹریڈ کرتے ہیں اسی طرح آپ یہ آپس میں بانٹتے ہیں. سلام جو ہے آپس میں بانٹا جاتا ہے اور اس سے برکتیں بڑھتی ہیں. تو یہ کن کی دنیا سے آیا ہے. ایک بار آپ کو کسی نے سلام کہہ دیا, وہ کہاں وہاں سے شروع ہوا اور وہ کب تک ختم ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ قبرستان بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ادھر لکھا رہتا ہے سلام علی اہل القبور, کہ سلام ہو اہل قبور پہ, جو یہاں پہ قبروں میں سو رہے ہیں ان پر سلام ہو. تو دیکھیے اس کا سلام کا کمال یہی ہے, کیونکہ وہ اس دنیا کا نہیں ہے, اس لیے وہ وہاں تک جا سکتا ہے جو یہاں کی مٹیریل دنیا نہیں ہے, جو اسپرچل ورلڈ ہے, جو روحانی ارواحوں کی دنیا ہے, وہاں تک بھی اس کی ہر جگہ پہنچ ہو سکتی ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, فوراً پہنچ جاتا ہے, بیکاز وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, وہ کسی اور جہان سے آیا ہے سلام. اور اسی طرح صلوات بھی ہے, اسی طرح قرآن بھی ہے, کیونکہ صلوات بھی کس نے پڑھا, ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, وہ درود پڑھتے ہیں نبی پر. تو نا نیچرلی اللہ اور ملائکہ جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ نے دنیا میں یہ مٹیریل ورلڈ میں کیونکہ رسول آئے اس لیے ان کے ساتھ یہ درود بھی آیا. تو وی آر بلیسڈ کہ ہمیں یہ چیزیں ملی اور صرف ان کی بدولت ہمیں یہ چیزیں ملی. تو دس از واٹ یہ کہتے ہیں یہ دو طرح کی دنیا ہے, ایک جو پروسیجر والی ہے اور ایک جو ہے وہ ایٹرنل ہے. ادھر کوئی چیز there is no process for anything, آپ کہتے ہیں اور بس وہ ہو جاتا ہے نا. اسی طرح قرآن میں جب یہ استعمال کیا گیا, if you want to understand the kun with the Quran, of course it is a Quranic word and who better to understand it with but the Quran. تو کہتے قرآن میں 8 مرتبہ اس کا ذکر ہے, 8 times kun has been repeated in the Quran. اب یہ کس لیے استعمال کیا گیا ہے, یہ کس لیے, یہ میریکل, یہ ورڈ جو ہے میں نے کہا میریکل, معجزے کا, قرآن کا ایک ایک ورڈ معجزہ ہے, لیکن یہ اٹ از این اوبویس معجزہ کہ یہاں کہا اور وہاں ہو گیا. اوکے, تو اب جب یہ استعمال قرآن میں 8 جگہ ہوا ہے, اور 8 جگہ کن چیزوں کے لیے ہوا ہے, اس چیزوں کے لیے ہوا ہے کہ یہ ہوا ہے استعمال زمین اور آسمانوں اور زمین کی خلقت کے لیے جو کن سے بنی ہے. آسمانوں اور زمینوں کی خلقت کے لیے جو کن سے بنی ہے. ایک مرتبہ, 1 یا 2 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے, آل ٹوگیدر 8 ٹائم جو ذکر ہوا ہے وہ 3 سبجیکٹس کو ڈسکرائب کرتا ہے. ایک زمین اور آسمان کی خلقت کن سے, دوسری جناب عیسیٰ کی ولادت, دوسرے جناب عیسیٰ کی ولادت کن سے, اور تیسرے زندگی اور موت جس کا مالک پروردگار ہے وہ بھی کن سے. وہ چاہے گا تو فوراً جی اٹھے گا اور وہ چاہے گا تو فوراً مر جائے گا. سو یہ 3 چیزوں کا ڈسکرپشن ہے قرآن مجید میں کن کے ورڈ کو استعمال کرتے ہوئے. تو اب یہ اگر آپ یہ تینوں چیز کا کنیکشن دیکھیں, اگر آپ یہ تینوں چیز کا کنیکشن, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کن جو ہوتا ہے جیسے انسان کہتا ہے, جیسے اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے, جب ہم جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا اور ہم وہاں مکین ہوں گے, جہاں بھی اللہ ہمیں وہاں رکھے, اس کی وسعت تو بہت زیادہ ہے جنت کی, you cannot even imagine or measure it. تو کہتے ہیں جب ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس اللہ پیغام بھیجے گا, ایک خط آئے گا ہمارے پاس. I have read this from the book of Agha Khomeini, which is called Adab as-Salat, that this letter he has quoted from one of the imams, کہ جب یہ لیٹر آئے گا ہمارے پاس تو وہ جب لیٹر ہم کھولیں گے تو اس لیٹر میں لکھا ہوگا آپ کا نام, اور آپ کے نام لیٹرڈ فرام, کہتے یہ آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس,
اور جو رب ہے کن کا. See, you are also going to get that over there. ہم جو چیز کی خواہش کریں گے ہمیں مل جائے گی وہاں پر. اگر کوئی چیز چاہیں اور نہ ملے تو وہ دنیا ہوتی ہے, اور کوئی چیز جو سوچے وہ ہو جائے, جو چیز سوچے وہ ہو جائے اسے جنت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ خط میں لکھا ہوگا کہ یہ رب کے طرف سے تمہاری پاس ہے جو رب کن ہے, اور یہ کن کا کمال آج تمہیں بھی اس نے عطا کیا. That you also have got that kamal of kun. وہاں پر جو تم چاہو گے وہاں تمہیں مل جائے گا. So that is what جو تم وہاں پہ چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا جب تم جنت میں جاؤ گے. اور جو جنت والے ہیں they continue to live with that. وہ اسی کے ساتھ جیتے ہیں. وہ اگر جو بھی چاہتے ہیں وہ فوراً ہو جاتی ہے بات, اس کے لیے وقت نہیں لگتا, بیکاز وہ رہ رہے ہیں بھلے یہاں, لیکن ہے وہ ان کی منزل وہی کی منزل. اسی لیے مولا علی جب اپنے بارے میں ذکر کرتے ہیں خطبۃ البیان میں تو وہ کہتے ہیں میں کن کے 2 ورڈ ہیں, ایک کاف اور ایک نون, اور وہ کہتے ہیں میں کن کے کاف اور نون کے درمیان کا راز ہوں. I am the secret between the kaf and the noon. تو یہ دیکھیں یہ کاف اور نون اگر آپ دیکھیں گے دونوں مقطعات ہیں. مقطعات means the abbreviated letters. The abbreviated letters which are used in the Quran, جسے ہم کہتے ہیں الف لام میم, وہ ہے یاسین تاہا, یہ مقطعات کہلاتے ہیں. تو دونوں پائے جاتے ہیں مقطعات میں. یہ دونوں لیٹرز کا یوز مقطعات میں ہوا ہے. کاف کا یوز سورہ مریم میں ہوا ہے. فرسٹ لیٹر آف سورہ مریم ہے کاف, پھر اس کے بعد میں ہا. اوکے, تو فرسٹ ورڈ جو سورہ مریم کا مقطعات والا ہے وہ کاف ہے, اور سورہ قلم میں یوز ہوا ہے وہ ہے نون. Okay, now if you take a general understanding, ایک آپ جنرل انڈرسٹینڈنگ لیں گے تو ہر ورڈ جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. Every word takes you towards the name of Allah. کاف سے اللہ کا نام ہے کافی, sufficient, independent, اور نون سے ہے نور. تو now اگر یہ دونوں کو کافی اور نور, اللہ کا نور کافی ہے ہر چیز کی خلقت کے لیے. the energy of your Lord, واللہ نور السماواتی والارض, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کافی ہے, وہ اپنے آپ میں کافی ہے, اور اس نے اپنے نور کے ذریعے ہر چیز کو خلقت دے دی. سو ناؤ نیچرلی یو انڈرسٹینڈ کہ ایک تو اللہ کے اسم سے ہمیں ملتا ہے کن, اور جو دوسرا ملتا ہے وہ مقطعات سے ملتا ہے. مقطعات سے سورہ مریم ہے اور سورہ قلم ہے. اب دیکھیے سورہ مریم جو ہے اس کے جو مقطعات ہیں, مولا علی کہتے ہیں جب بی بی زینب نے ان سے سوال کیا what do the مقطعات of سورہ مریم mean, so he has answered that they mean the incident of Karbala. کاف سے ہلاکت, کاف سے کربلا, ہے سے ہلاکت, یہ سے یزید, این سے آتش حسین, اور سواد سے صبر حسین. تو نیچرلی وہ کربلا کا ایونٹ آپ کو ڈسکرائب کرتا ہے. اور جو نون ہے اٹ از دا کانسنٹریشن آف نالج. نون کہتے ہیں انک پاٹ کو, it is drawn also like an ink pot. So it is the content, it is the total content of knowledge. So if you take Karbala, what is kun? If you take the incidents of Karbala, it is sufficient for you to give you an example for everything in your life. It completes the Quran. قرآن کی تفسیر کو کربلا مکمل کر دیتا ہے. وہ پورا قرآن میں جتنی آیتیں آئی ہیں, اگر ان آیتوں کو آپ کو you want to see the personification of those verses,
اگر آپ کو دیکھنی ہے تو کربلا میں آپ کو پوری پرسونیفیکیشنز پوری 6236 آیتوں کی مل جائے گی. So that's what it is. Now the incident of kun that happens into this world, یہاں دنیا میں جو یہ کن ہے تو یہ کب ہوا؟ میں نے کہا نا جیسے چاہیں گے ویسے ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کو یہودیوں نے بلایا تھا اپنے گھر میں، کس لیے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا رئیس تھا یہودی، اور وہ چاہتا تھا کہ اہل بیت، وہ جانتا تھا اہل بیت کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ لانا چاہتا تھا یہاں پر اپنی بیٹی کی شادی میں رسول خدا کی بیٹی کو، کہ آ کے دیکھو ہماری شان اور شوکت کیا ہے. اور اس کے بعد میں جب جناب سیدہ نے دعا کی کہ پروردگار تو ہی عزت کا بچانے والا ہے، میں تیری کنیز خاص ہوں اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں. اینڈ شی ریپرزینٹڈ، اس دن ان کا ریپرزینٹیشن کیا تھا؟ شی ریپرزینٹڈ دا فیمیل آف اسلام امنگ دا ویمن. ہم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیر مذہب کی لوگوں کی شادی میں جاتے ہیں، تو کیا ہم اپنے طریقے کے ساتھ جاتے ہیں یا ان کے طریقوں کو اپنا کر وہاں جاتے ہیں؟ دیٹ از واٹ از دا یونیکنیس آف جناب سیدہ، کہ وہ ہزاروں تھی اور یہ ایک، لیکن رنگ کس پہ کس کا چڑھا، کس نے کس کو انفلوئنس کیا؟ وہ رئیس زادیاں تھی، بہت زیادہ پیسے والے تھے، اور جب جناب سیدہ کے لیے جنت سے جیسے ہی ان کی دعا ختم ہوئی، بلکہ جو معجزہ ہم پڑھتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے کہ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جنت سے لباس آ گئے جناب سیدہ کے لیے، اور جنت سے اطرات آ گئے، یعنی دا پرفیومز. اور جب انہوں نے وہ زیب تن کیے وہ لباس کو اور وہ عطر لگایا، تو نیچرلی وہ لباس کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ جنت کے لباس کا ڈسکرپشن اگر جناب سیدہ نے ہی ایک جگہ کیا ہے تو کہتے ہیں وہ اتنے نفیس ہوں گے، اتنے نفیس ہوں گے کہ انسان جب انہیں زیب تن کرے گا تو اسے لگے گا ہی نہیں، اس کا وزن محسوس نہیں ہوگا. اور یہاں تک کہ وہ لباس پہ لباس، لباس پہ لباس، لباس پہ لباس، دوز آر دی گریڈز ان پیراڈائز. لباس پہنیں گے، جیسے نہیں جن کے پاس بہت زیورات ہیں وہ پہنتے جاتے ہیں کہ اپنی بتانے کے لیے کہ وی ہیو گاٹ بادشاہ اور بادشاہ زادیاں کہ ہمارے پاس اتنے زیور ہیں، ہمارا یہ اسٹیٹس ہے. تو وہاں کا جو اسٹیٹس ہوگا وہ لباس سے ہوگا. کوئی آپ کو لباس عزت کا ملے گا، کوئی لباس آپ کو آپ کی کیریکٹر کا ملے گا، کوئی لباس آپ کو آپ کے علم کا ملے گا. اور جناب سیدہ آپ کہتی ہیں کہ یہ لباس، کہتے ہیں یہ لباس کا جو ایک تار ہوگا، یہ لباس کا جو ایک تار ہوگا، ایک تار میں اتنی روشنی ہوگی جتنی یہ سورج میں نہیں ہے، پورے سورج میں نہیں ہے. سو یو کین امیجن واٹ لباس جنت ہوں گے. تو وہ جو وہاں پہ رہتے ہیں صرف وہی لباس پہن سکتے ہیں. وہ ہم اگر چاہیں کہ ہم وہ لباس پہنے تو ہم وہ لباس نہیں پہن سکتے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم جب ایکس ریز میں when we go to the MRIs and the x-rays, you have to wear certain clothing and go inside. For what reason? Because you cannot take those rays. They are going to have the ill effects on you. So naturally یہاں پہ تو ill effect کی بات نہیں ہے، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے. اور وہی ہوا جب جناب سیدہ گھر میں داخل ہوئی یہودی کے، اور وہاں گئیں جہاں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ خوشبو کی تاب نہیں لا سکی. وہ جو خوشبو انہوں نے جنت کی لگائی تھی اور وہ جو انہوں نے لباس جنت پہنا تھا، وہ اس کے نور کو برداشت نہیں کر سکی، اور وہ ساری کے ساری بے ہوش ہو گئی. وہ ساری کی ساری بے ہوش ہو گئی. تو دیکھیے کن سے انہوں نے لباس منگایا، اور اس کے بعد میں جب ساری عورتوں کو ہوش آیا اور دلہن کو ہوش نہیں آیا، تو جناب سیدہ نے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ یہ لوگ یہی کہیں گے. لیکن پروردگار بھی کچھ دکھانا چاہتا تھا ان کو کہ جن کا رتبہ تم گھٹانا چاہتے ہو، جن کو رتبہ ہم نے دیا ہے، تم اس سے کچھ لے نہیں سکتے، تم کو وہ عطا ہی کریں گے. اور جناب سیدہ کہتے ہیں یہاں دعا ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ دلہن اٹھ بیٹھی، اور انہوں نے اتنی ساری عورتیں اس دن
इतनी सारी औरतें उस दिन ईमान ले आई जनाब सैयदा के इस मौजिजे को, कुन के मौजिजे को देखकर। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कुन, के इंसान कहता है और फौरन हो जाता है। और फिर वो दिन जो था ना, वो लिबास जो ईद का दिन था, और उन्होंने कहा था कि बच्चों ने कहा था कि सब बच्चों के पास लिबास है, हमारे पास लिबास नहीं है ईद के। तो जनाब सैयदा ने कहा था अभी जन्नत से तुम्हारे लिबास आएंगे, और जन्नत से लिबास आ गए। उन्होंने ज़ेबे तन भी किए। और आपको पता है कि जन्नत से कौन लाया था लिबास? रिजवान। रिजवान किससे है? रजा से है। दैट इज नॉट एनी मटीरियल, इट इज एन एटमोस्फियर, इट इज एन ऑरा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कोई मलक नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, यहाँ का एटमोस्फियर, ये दुनिया के एटमोस्फियर का नाम है जिंदगी। यहाँ पे लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और जीते हैं। वहां के एटमोस्फियर का नाम है रिजवान। अल्लाह की रजा पाते हैं और जो कुछ चाहते हैं वो उन्हें अता होती है। तो रजा जो जन्नत में है वही रजिया है, और उनके दर पे जो रजा आती है जन्नत से वो उन्हीं की रजा है, क्योंकि उन्होंने चाहा मेरे बच्चों के लिए लिबास आए। तो क्योंकि वो जन्नत के रहने वाले थे, हसनैन कहते हैं ना, सैयद अल हसन वल हुसैन सैयदे शबाबे अहले जन्ना। तो नेचुरली वो जन्नत के लोग हैं, उनके लिए जन्नत से लिबास भी आ सकता है और वो लिबास पहन भी सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं आ सकता। अब देखिए, मैंने आपको बस तमाम किया, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि 3 चीजें जो कुरान में बयान हुई हैं कुन के मौजिजे के साथ। एक, ईसा की विलादत, दूसरे जमीन और आसमान की खिलकत, और तीसरे जिंदगी और मौत। और ये तीनों चीजें आपको जनाबे सैयदा में ही मिलेंगी। अगर फातिरुस समावाते वल अर्द अल्लाह का नाम है कि पैदा करने वाला आसमानों का और जमीन का, तो फातिमा उस नाम से अल्लाह ने जनाबे सैयदा का नाम फातिमा रखा है। और अगर आप बात करते हैं खिलकत की जनाबे ईसा की, तो उनकी माँ बतूल और उजरा हैं। नो, डोंट दे कॉल हर दैट शी इज द प्योर वर्जिन? और वही जनाबे सैयदा उनसे बढ़कर हैं, बुतूल और उजरा। इसलिए हम मौला अली को कहते हैं ज़ौजे बुतूल उजरा। ही इज द पेयर ऑफ द बुतूल एंड उजरा, नोबडी कैन बी हर पेयर। तो अगर कहते हैं ईसा का मौजज़ा बहुत बड़ा है, कुरान उसका जिक्र करता है, मरियम का मर्तबा बहुत बड़ा है, तो हुसैन का मर्तबा ईसा से बढ़कर है, और जनाबे सैयदा का मर्तबा बीबी मरियम के मर्तबे से बढ़कर है। और तीसरी बात जो आती है, तीसरी बात क्या बताए? जमीन और आसमान की खिलकत और जिंदगी और मौत। जिंदगी और मौत, तो आपने देखा ये जो जिंदगी और मौत, यहाँ मुर्दे को, मुर्दा दुल्हन को जिसने जिंदा किया वो कुन से जिंदा किया। तो जनाबे सैयदा ये तीनों चीजें कुन परवरदिगार के लिए है। मौला कहते हैं कि कुन का, काफ और नून के बीच का सीक्रेट मैं हूं, मैं हूं। और जनाबे सैयदा जो हैं, जनाबे सैयदा के वो फू हैं, जो मौजज़ात वो रखते हैं वो मौजज़ात ये भी रखती हैं। और बस हम इसी कुन से दुआ करते हैं। जब हम दुआ करते हैं, किसके लिए दुआ करते हैं? द मोस्ट अवेटेड वन whom we want to come immediately। तो हम यही कहते हैं, हम यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।